محترم مولانا مفتی شاہد علی قاسمی ناظم تعلیمات المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد سے درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ۔ یہ کہ وقف کیا چیز ہے اور اس کے بنیادی مسائل کیا ہیں۔ وقف عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی روکنے کے آتے ہیں اور اسی کی جمع اوقاف ہے، اور شریعت نے اس کا جو معنی پہنایا ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اس طرح دینا کہ اس کا فائدہ بندوں کو پہنچتا رہے۔ یہ وقف کی حقیقت ہے اور وقف کی شرعی اور اصطلاحی تعریف ہے، اور اس سلسلے میں عربی عبارتیں بھی ہیں جو میں نے تعریف کی ہیں، وہ ابن نجیم کی کتاب البحر الرائق کے حوالے سے ہے۔ وقف کا ثبوت کیا ہے اسلام میں اور عہد رسالت میں؟ کیا وقف کا ثبوت ملتا ہے؟ تو بخاری شریف حدیث نمبر 2737، مسلم شریف حدیث نمبر 1632، اس میں وہ روایت میں نے کوٹ کی ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں زمین حاصل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس زمین کے بارے میں مشورہ طلب کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں ایسا مال ملا ہے جو میرے تمام مالوں سے عمدہ ہے، اس سلسلے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اور کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر چاہو تو اس کی اصل کو باقی رکھو اور اس کے نفع کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وقف کر دیا، اس طرح سے اس شرط کے ساتھ کہ اس کو بیچا نہ جائے، اس کو ہبہ نہ کیا جائے اور نہ اس میں میراث جاری ہو، اور اس کے نفع کو فقراء، رشتہ داروں، غلام آزاد کرنے، اللہ کے راستے، مسافر اور مہمانوں پر خرچ کیا جائے، اور فرمایا کہ اس کا جو بھی متولی ہو وہ محنتانہ کے طور پر معروف طریقے سے کھا سکتا ہے اور دوسرے کو کھلا سکتا ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی وہ نہ کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کرنے کا پس منظر یہ تھا کہ جب قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت میں جب کہا گیا کہ تم نیکی کا ثواب اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں ایسی چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں بہت پسند ہو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیال آیا کہ میرا سب سے پسندیدہ مال یہی خیبر کی زمین ہے، کیوں نہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ اسی پس منظر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں آ کر یہ مشورہ طلب کیا اور حضور نے یہ ہدایات دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا وقف یہی تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی زمین کو کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ وقف نامہ بنوایا، یہ پہلا وقف نامہ تھا اسلام کا، اور اس وقف نامے میں جو شرطیں رکھی گئی تھیں اس میں 7 باتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1، اصل زمین کو فروخت نہ کیا جائے۔ نمبر 2، کسی کو ہبہ نہ کیا جائے۔ نمبر 3، اس وقف میں وراثت جاری نہیں ہوگی، یعنی اصل زمین میں ملکیت کسی کی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، وقف کا جو متولی ہوگا اس کو رواج کے مطابق کھانے کی اجازت ہوگی اور دوستوں کو کھلانے کی بھی اجازت ہوگی معروف طریقے سے، لیکن ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، متولی کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 6، متولی ہونے کے سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی متولی ہوں گی۔ 7ویں بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے خاندان کے اہل رائے، یعنی سوجھ بوجھ رکھنے والے مسلمان متولی ہوں گے۔ یہ تمام تفصیلات مسلم شریف میں اور فتح الباری وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اعلاء السنن میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ غالباً حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس موقوفہ باغ کے متولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوئے تھے، چنانچہ وہ اس باغ میں سے عبداللہ ابن صفوان کو بھی تحفے دیا کرتے تھے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ وقف کرنے والا اپنی زندگی میں خود متولی بن سکتا ہے، اور اگر چاہے تو متولی کی حیثیت سے کسی دوسرے کو منتخب کر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے بعد کے لیے کسی کو متولی کی حیثیت سے نامزد کر سکتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ متولی میں وقف کرنے والے کی شرطوں کا لحاظ کرنے کی صلاحیت ہو، قرآن پاک، احادیث نبویہ اور فقہاء کرام کے بیان کیے ہوئے اصول و ضوابط سے وہ اچھی طرح واقف ہو۔ لہٰذا جو شخص قرآن و سنت پر ایمان نہیں رکھتا، شریعت کو نہیں سمجھتا، وقف کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، تو ایسے شخص کو متولی نہیں بنایا جا سکتا۔ کچھ کو میں تھوڑا حذف کرتے ہوئے آگے کی طرف آتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقف کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وقف کیا، علی رضی اللہ عنہ نے بھی وقف کیا، زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی وقف کیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی وقف کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوقاف تو بڑے مشہور ہیں، آج بھی ان کے نام کی اوقافی جائیداد مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اور کروڑوں کی آمدنی ہے اس کی، جو فقراء اور مساکین اور غربا کے لیے اس کا مصرف متعین کیا گیا ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے اور بھی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ وقف کی شرعی حیثیت کے سلسلے میں جو آج میرا اصل موضوع تھا کہ وقف کرنا ایک امر مستحسن، مندوب اور مستحب ہے، ہر ایک پر لازم نہیں ہے کہ وقف کرے۔ اگر کوئی کرتا ہے یہ ایک مستحب عمل ہے، مندوب عمل ہے، لیکن وقف ہو جانے کے بعد اس کی حیثیت لازم و واجب کی ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت اب تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ جیسے مسجد بنانا نہ بنانا آپ کے اختیار میں ہے، لیکن مسجد جب بن گئی تو اس کو آپ منہدم، شہید نہیں کر سکتے، واپس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے اسے بیچنا، ہبہ کرنا، وارثین کی طرف ملکیت کو منتقل کرنا، رجوع کر لینا، یہ سب باتیں درست نہیں ہیں۔ اس پر چاروں امام متفق ہیں۔ ذهب الفقهاء الى ان الوقف متى اصبح لازما فلا يجوز الرجوع فيه فلا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يورث، الموسوعۃ الفقہیہ۔ تو یہ چٹھی بھی آ گئی ہے، تو یہ پورا مقالہ ہے میرا۔ تو اس سلسلے میں نے جو ہے وقف کے صحیح ہونے کی شرطوں پر بھی بحث کی ہے، اور واقف کی شرط کی حیثیت جو ہے اس پر بھی بحث کی ہے، اور آخری بات جو ہے کہ ہندوستان کے پس منظر میں 2 منٹ لینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے پس منظر میں بہت ساری اوقافی جائیدادوں پر جو قبضہ کیا گیا اور قبضوں کا خطرہ ہے، تو اوقافی جائیداد کو بیچنے کی اجازت محدود شرطوں کے ساتھ جو ہمارے اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیمینار میں جو فیصلہ ہوا تھا، وہ فیصلہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ 1-2 منٹ لگے گا کہ یہ تقریباً 300 کے قریب ہندوستان بھر کے مفتیان کرام نے اوقاف کی جائیداد کے تبادلے کے تعلق سے جو فیصلے کیے ہیں اور جو محفوظ ہیں، اکیڈمی کے سیمیناروں کے جو فیصلے محفوظ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے موجودہ یعنی آپ سامعین کے لیے کہ اوقاف کی جائیداد کا تبادلہ کن حالات میں اور کن شرطوں کے ساتھ ممکن ہے۔ تو 300 کے قریب مفتیان کرام نے جو مشترکہ اور متفقہ طور سے پیش کیا ہے، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ مساجد کے علاوہ دوسرے وہ اوقاف جو ان مقامات میں واقع ہیں جہاں پر دور دور تک مسلمانوں کی آبادی نہ ہونے کی وجہ سے ان اوقاف کو آباد کرنا اور واقف کے مقاصد کے مطابق انہیں بروئے کار لانا ناقابل عمل ہو گیا ہے، ان اوقاف پر قبضہ کا پورا خطرہ ہے۔ ایسے اوقاف کو فروخت کر کے دوسرے مقامات پر اسی نوع کے اوقاف قائم کرنا درج ذیل شرطوں کے ساتھ درست ہے۔ الف، اس بات کی تحقیق کر لی گئی ہو کہ مسلمانوں کی آبادی ان مقامات سے کلیتاً ختم ہو چکی ہے اور مستقبل قریب میں وہاں مسلمانوں کے آباد ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ با وقف جائیداد کی فروختگی مناسب قیمت پر مارکیٹ ویلو کا لحاظ کرتے ہوئے کیا جائے، اتنی کم قیمت پر اسے فروخت نہ کی جائے جتنی کم قیمتوں کے ماہرین نہیں لگا سکتے۔ جیم، وقف کو فروخت کرنے والے متولی وقف آفیسر اس کی فروختگی اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہ کرے جس سے اس کا مفاد وابستہ ہو۔ اسی طرح کسی ایسے شخص کے ہاتھ فروختگی نہ کرے جس کا قرض یا مالی دین فروخت کرنے والے کے ذمہ لازم ہے۔
دال وقف جائیداد کی فروختگی روپیہ پیسہ کے بجائے جائیداد سے کی جائے، اگر کسی قانونی یا عملی دشواری کی وجہ سے نقد روپیوں سے فروختگی کی جائے تو جلد سے جلد اس کے ذریعے جائیداد خرید کر متبادل وقف قائم کر دیا جائے۔ ہاں، وقف کے تبادلہ اور فروختگی کی اجازت شرائط استبدال کی تحقیق کر کے شرعی قاضی یا اوقاف کی ایسی شرعی کمیٹی کرے جس میں مسائل اوقاف سے واقف متقی و خدا ترس علماء اور مسلمان متدین ماہرین قانون ضرور شامل ہو۔ موقوفہ جائیداد کی فروختگی اور تبادلہ کے لیے وقف بورڈ یا وقف آفیسر کی اجازت شرعاً کافی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وقف ٹریبیونل کی اجازت شرعاً اس وقت معتبر ہوگی جب اس نے کم از کم 3 مستند مفتیان کرام کی رائے لینے اور مشورہ طلب کرنے کے بعد ان کے مشورہ کے مطابق فیصلہ کیا ہو۔ نوٹ، یہ وضاحت ضروری ہے کہ موقوفہ دکان، مکان، زمین، جائیداد کو فروخت کر کے جو دکان، مکان، زمین، جائیداد خریدی جائے گی وہ بھی انہی مقاصد کے لیے وقف ہوگی جن کے لیے پہلا وقف پراپرٹی وقف تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے اس مقالے کے اندر اور بھی پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے اور بھی مسائل پیش کیے گئے ہیں۔ وقت کی کمی کی بنیاد پر میں انہی چند باتوں پر بات کو ختم کرتے ہوئے آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اوقاف کی جتنی جائیدادیں ہیں تو اس کو آباد رکھنا اور جس کام کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے اس کام میں اس کا استعمال ہونا، یہ وقف کا بڑا تحفظ ہے۔ جب اس کا صحیح استعمال نہ ہوتا ہے تو غیروں کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اوقاف کی جائیدادیں جن مقاصد کے لیے ہیں ان مقاصد میں ان کا بہتر سے بہتر استعمال ہو تو پھر ادھر ادھر سے حملے کم ہو جائیں گے، اور جب اس کا استعمال ہی صحیح نہ ہو تو پھر دوسروں کے آنے کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وفاق العلماء کے تحت جو آج کا یہ اوقاف کے تعلق سے جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے بہت اہم قیمتی باتیں مختلف حضرات نے پیش کی جو میں سن رہا تھا۔ ماشاءاللہ یہ مفید تر پروگرام رہا۔ بیداری لانے کی ضرورت ہے اور اوقاف کے تعلق سے اور اس قانون کے پس منظر میں جو عظیم نقصانات ہیں ان عظیم نقصانات کو لوگوں کے درمیان واضح کرنے کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارے مسلمانوں کی شناخت اور مساجد مدارس سے جو ہے دین کا تحفظ اور اس کا بقا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں 173 مدرسے بند ہو گئے ہیں اور یو پی کے اندر بھی 20 سے 25 قریب مدرسے بند ہو گئے ہیں، اور کئی جگہ حملے جو ہے شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ آتے ہیں تالا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، قفل لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لڑائی الگ ہے، ادھر عملاً ان کی کارروائی چل رہی ہے اور مدارس بند ہو رہے ہیں، مساجد جو ہے شہید کی جا رہی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہمارا وجود اور اس سے ہماری شناخت متعلق ہے۔ انہی چند کلمات پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔